ہمارے معاشرے میں پردیس جانے والے کو ایسے رخصت کیا جاتا ہے جیسے وہ چاند پر جا رہا ہو۔ محلے والے مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ دار دعائیں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے اب یہ بندہ واپس آئے گا تو جیب سے نوٹ نہیں بلکہ اے ٹی ایم مشین نکلے گی۔ لیکن چند سال بعد وہی نوجوان جب وطن واپس چھٹی پر آتا ہے تو جیب واقعی بھاری ہوتی ہے، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی اتنے ہی بھاری ہوتے ہیں۔ بال آدھے سفید، کمر آدھی جھکی ہوئی، اور ڈاکٹر کی پرچی بھی جیب میں پاسپورٹ سے زیادہ اہم دستاویزات کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ بڑا پیسہ کما لیا ہوگا، تو وہ مسکرا کر کہتے ہیں جی، کچھ صحت بیچ کر، کچھ جوانی گروی رکھ کر، اور باقی خوشیاں قسطوں پر دیکھ کر۔ پردیس شاید دنیا کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں تنخواہ تو وقت پر ملتی ہے، مگر جوانی بغیر اطلاع کیے کٹتی رہتی ہے۔ وہاں اوور ٹائم صرف کمپنی نہیں کرواتی بلکہ حالات بھی کرواتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ 2 سال اور رک جاتا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، پھر 2 سال اور، 4 سال اور، ایسے کرتے کرتے آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ پردیس میں کٹ جاتی ہے، اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جس جوانی کو کمانے کے لیے آیا تھا وہ تو راستے ہی کہیں بھول گئے تھے، وہ تو جوانی ہی کہیں رہ گئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک دلچسپ روایت یہ بھی ہے، جب پردیسی وطن واپس آئے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنے پیسے جمع کیے۔ کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ کتنی راتیں تنہائی میں گزاریں، کتنی عیدیں بغیر بچوں کی گزاریں، کتنی بار بیماری میں اپنے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر سو گئے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر کی قیمت نہیں بلکہ بینک بیلنس کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وطن میں بیٹھا ہر شخص جو ہے وہ پردیسی کو خوش قسمت سمجھتا ہے، اور پردیسی ہر روز وطن والوں کی تصویریں دیکھ کر سوچتا ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جو شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتے ہیں۔ اور دعا تو یہی کرتا ہوں کہ ہر بندے کو جو ہے وہ ایک نہ ایک دفعہ پردیس کی لائف کا مزہ چکھنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ پردیس کی لائف کو نہیں دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو پردیس میں گئے ہوئے ہیں بس زندگی تو وہی انہی لوگوں کی ہے، باقی جو پاکستان میں ہیں ان کی تو زندگی سمجھو خراب ہی ہے۔ پردیس نے انسان کو ایک عجیب فلسفہ سکھایا ہے۔ پہلے تو وہ صحت دے کر پیسہ کماتا ہے، پھر وہی پیسہ دے کر صحت خریدنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یوں زندگی ایک ایسا کاروبار بن جاتی ہے جس سے منافع صرف میڈیکل سٹور، ہاسپٹلز اور لیبارٹریز کو ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بڑے فخر سے کہے کہ پردیس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو ذرا مسکرا کر اس سے یہ بھی پوچھ لیجئے، بھائی حساب کی دوسری طرف بھی کبھی نظر ڈالی ہے؟ وہاں شاید تمہاری جوانی، صحت اور کئی خوبصورت سال ابھی تک قرض کی صورت میں درج ہوں گے۔ تو پردیس کی لائف جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اور جو بندے پردیس کی لائف میں ہوتے ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ پردیس میں کیا سٹرگلز ہوتی ہیں، کیا جو ہے وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کیونکہ جو دیس میں لوگ بیٹھتے ہیں، جب ہم بھی تھے تو بڑی خوشی اور ایک جذبہ تھا کہ یار جو لوگ یورپ گئے ہوئے ہیں، گلف گئے ہوئے ہیں، بس زندگی تو انہی کی ہے، باقی تو ہم ایسے ادھر کیڑے مکوڑوں کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو جو لوگ پردیس میں ہیں اگر وہ اچھے سے محنت کریں، اپنے پردیس میں ہی کوئی اپنا کاروبار یا کوئی بھی جاب وغیرہ ڈھونڈ لیں تو جابز ہر جگہ ہیں۔ بس یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بھئی باہر جائیں گے تو زیادہ کمائیں گے، جو زیادہ کماتے ہیں اسی حساب سے خرچے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اوورآل وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باہر پردیس جب بھی آپ جائیں تو ڈائریکٹ کسی کمپنی میں یا اچھی کمپنی میں اچھے پے اسکیل پہ جائیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جائیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردیس کی لائف جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن اگر بندہ اکیلا ہے، جیسے ادھر ورکر لوگ آتے ہیں گلف کنٹریز میں، تو ان کی کوئی لائف نہیں ہے، بس وہ پیسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور بس رزق روزی کمانے کے چکر میں جو ہے وہ پردیس گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو، ہر پردیسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ بھی دیس میں بیٹھے ہیں پردیس کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جو موقع دے تاکہ وہ بھی پردیس کی لائف کو دیکھیں۔